یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق کے ساتھ عزت و اکرام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کی ذات و صفات اور کمالات جہاں پہ بیان فرمائے، وہاں پہ آپ کے اور میرے نبی کا سب سے جو بڑا معجزہ ہے حسن اخلاق کا، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے محبوب، جو آپ کا اخلاق ہے وہ کائنات کے اندر سب سے بڑا اخلاق ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں تو میرے نبی نے ساری زندگی کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جس کو سب سے پہلے خود نہ کیا ہو۔ نماز کا حکم دیا، سب سے پہلے خود پڑھی، روزے کا حکم دیا، سب سے پہلے خود رکھا، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، جتنے بھی معاملات زندگی شروع دن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان کی زندگی کا کوئی بھی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جو انسان یہ تصور کرے کہ میرے نبی نے ایسا نہیں گزارا ہوگا۔ میرے نبی نے اس انسانیت کے لیے وہ پیمانہ اور وہ معیار مقرر کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں پھر رب نے مہر لگا دیا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اور پھر دنیا والوں کے لیے اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے دنیا والے لوگوں، ساری بنی نوع انسان سن لو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے پوری انسانیت کے لیے اس رسول کو بنا کے بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں کے لیے تحقیق کے ساتھ، حکم کے ساتھ لازم کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمان ہو اور اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ ہو، مسلمان ہو زندگی گزارنے کا اس کو پتہ نہ ہو، مسلمان ہو زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ اس کے ذہن میں نہ ہو، تو فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ میرے محبوب کا اسوہ حسنہ ہر ایک کے لیے ہے جس نے اس کے اوپر عمل کیا۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس نے میرے محبوب کی اتباع کر لی، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اب کوئی انسان حاکم ہو، بادشاہ ہو، وقت کا کوئی عہدہ اس کے پاس ہو تو وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے تو ایسی زندگی گزاری نہیں، تو میرے محبوب نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ سارا طریقہ کر کے بتا دیا کہ جب تمہارے پاس طاقت ہو، قوت ہو، تو اس کو ایسے بلا اور روی کا شکار نہیں کر دینا کہ جیسے آج کل کے حالات ہمارے ہیں کہ اگر کسی کم ظرف کو عہدہ مل جائے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی اس کو آزمائش سمجھنا، اللہ کا اس کو امتحان سمجھنا، وقت کو ختم ہو جانا ہے لیکن اس کا حساب تم سے ضرور لیا جائے گا۔ تم نے جو عہدہ رکھ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، تم نے جو عہدے رکھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، تم نے جو عہدے رکھ کے لوگوں کے دل دکھائے، فرمایا کہ ہر ایک چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے خود بھی ساری زندگی اور خلفائے راشدین نے بھی ساری زندگی اپنی ذات کے اوپر کوئی بات نہیں آنے دی، بلکہ وہی کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، فرمان تھا۔
جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جنگ کا میدان ہے، کافر کے اوپر غلبہ آ گیا، کافر کے اوپر آپ حاوی تھے، آپ اس کو شکست دے چکے تھے، تو اس نے آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تھوک دیا۔ اب آپ اور ہم وہاں پہ ہوتے تو ہم اگلے کا منہ توڑ دیتے، لیکن اللہ اکبر، جناب سیدنا علی المرتضیٰ باوجود اس کے کہ اس کے اوپر وہ قابض ہو چکے تھے، اس کو سرنگوں کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی تو آپ نے فوراً اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ علی تو چاہتا تو میری گردن کو قلم کر سکتا تھا، لیکن تو نے یہ معاملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ علی المرتضیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے کہ پہلے میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے لڑ رہا تھا، پہلے صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے تمہارے ساتھ میری جنگ تھی، میری لڑائی تھی، اب جب تم نے یہ حرکت کی تو میرا نفس بھی شامل حال ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو وہاں پہ میرا نفس ساتھ ہو۔ عزیزان محترم، نفس جو انسان کے اندر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ جب طاقت آ جائے، قوت آ جائے، غلبہ آ جائے، جاہ و جلال آ جائے، مرتبہ آ جائے، جاہ و حشم آ جائے، لوگوں کے اوپر حکمرانی آ جائے، پھر انسان کے اندر فرعونیت بھی باہر آ جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر فرعون بھی تو تھا جو حکمران تھا، فرعون بھی تھا جو حاکم تھا، فرعون بھی تھا جس کو وقت کا اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، نمرود تھا، قارون تھا، حامان تھا، فرعون تھا، شداد تھا، ہر ایک تھا، لیکن چونکہ اللہ کی نافرمانی ان کے اندر رچی بسی تھی، فرمایا کہ پھر اللہ نے کہا ایسا ہمیں اخلاق نہیں چاہیے، ایسے معاملات نہیں چاہیے۔ جب رب نے تم کو کوئی عزت دے دی، رب نے تم کو کوئی ملکیت دے دی، رب نے تم کو کوئی مرتبہ دے دیا، فرمایا کہ عاجزی کا انتظام کرو، عاجزی اپنے اندر پیدا کرو۔ تکبر تو صرف رب کی ذات کے لیے ہے، تکبر تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی اگر انسان یہ کہے کہ میں تکبر کروں، میں بڑا ہو جاؤں، فخر کروں، اتراؤں، اپنے حسب نسب کے اوپر اکڑاؤں، تو فرمایا کہ تم جتنے مرضی اکڑ جاؤ پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی نہیں چھو سکتے، تم جتنے مرضی طاقتور ہو جاؤ قوم عاد کی طرح طاقتور نہیں ہو سکتے، تم جتنے مرضی بہادر ہو جاؤ قوم سمود کی طرح نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ جب رب نے ان کا قلع تباہ کر دیا پھر تم کس کھیت کی ملی ہو، پھر تمہارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ قوم عاد تو وہ قوم تھی کہ جن کے قد اللہ فرماتا ہے کہ وہ پہاڑوں جتنے بلند تھے۔ آج کا دور، آج کے دور کا انسان اگر قوم عاد کی صرف ہڈیوں کو دیکھ لے تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس جیسے 5-7 انسان ان ہڈیوں کے بن سکتے ہیں، اتنے بڑے جاہ و جلال والے۔ لیکن کیا تھا کہ رب کی حکمرانی، رب کی نافرمانی جب انہوں نے شروع کر دی، اللہ نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہے کیا، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ میرا نافرمان کتنا ہے، اللہ نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کا فرما بردار کتنا ہے، اللہ نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کے ساتھ محبت کتنی کرنے والا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جب قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے کہا کہ قوم عاد اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کہنے لگے کہ وہ اللہ کدھر ہے، اللہ دکھاؤ ذرا ہمیں اللہ، ہم تو اتنے بڑے، ہماری تو ہڈیاں بھی پوسیدہ نہیں ہوتی، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے اگر ہم چاہیں تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکر لے لی، اللہ نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیج دیا، اللہ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیج دیا، اور ہوا مسلسل 7 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ وہ قوم عاد جو زمین کے اوپر اکڑ کے چلتے تھے، اللہ نے ان کو زمین سے اٹھایا
ہوا کے ذریعے فرشتوں کو حکم دیا، ہوا کے ذریعے ان کو آسمان کی بلندیوں کے اوپر لے کے جاؤ، پھر وہاں سے دوبارہ زمین کے اوپر پلٹایا۔ اور باقی دنیا والوں کے لیے یہ نصیحت اور سبق دے دیا کہ جو اللہ کے سامنے اکرتا ہے پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ آج صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم سبق سیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا۔ اگر ہم ان سے اس امتحان کے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ کفر کا نظام چل سکتا ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں پہ تو ہر جگہ ہر گھڑی ظلم و ستم کی وہ داستانیں لکھی جاتی ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جائے تو انسان درد کے مارے اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ظلم صرف اور صرف غریب کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر بیٹھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بھلا بیٹھا ہے، اس حکم کو اس نے چھوڑ دیا کہ جس کو رب نے پورا کرنے کا حکم دیا۔ آج پھر انسان تنزلی کا شکار کیوں نہ ہو؟ آج یہود و نصارہ کے ممالک کے اندر چلے جائیں، انصاف وہاں پہ موجود ہے، انصاف وہاں پہ موجود ہے۔ لاہور کے اندر وہ ایک ہی واقعہ آپ کے لیے سبق ہے۔ لاہور کے اندر امریکن ایک شہری تھا، ریپڈ ڈیوس، بڑا پرانا ایک کیس تھا۔ اس نے لاہور کے اندر سرے عام ایک شہری کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا، پوری امریکن حکومت اس کے پیچھے لگ گئی اس کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے بھی پھر مل گئے چوروں کے ساتھ۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی اور انہوں نے اپنے اس بندے کو جو ان کا ایجنٹ تھا اس کو باعزت طور سے یہاں سے واپس امریکہ لے گیا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ سریعان اس نے بچے کو گاڑی کے نیچے رون دیا، کوئی بال بھی بیکا کرنے والا اس کا نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہی ریمنڈ ڈیوس جو امریکہ کے اندر گیا، اس نے اپنے ٹریفک وارڈن کے ساتھ بدتمیزی کی اور 2 سال جیل کے اندر رہا، کیونکہ وہاں پہ قانون موجود تھا۔ وہ بھلے اپنی جگہ پہ جتنا بڑا مرضی افسر تھا، لیکن چونکہ اس نے اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی کہ جس کے اوپر اس کو جیل ہوئی۔ یہاں پہ تو قانون ہی کوئی نہیں، یہاں پہ تو قانون کی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف اتنا لکھ دیتے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی اس کا حکمرانی ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کو جی چاہے وہ کر دے۔ یہاں پہ تو ظلم و ستم کا معاشرہ اس لیے چل رہا ہے، گلی گلی تباہ ہے، بچہ بچہ تباہ ہے۔ یہاں پہ وہ جو باہر کے لوگ حرام کھانے والے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو سور سمجھ کے کھا جاتے ہیں۔ ہمارے تو حکمرانوں کا پیشہ ہی یہی ہے۔ افغانستان کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ وہ بیچارے چرسی پوٹلیوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو کاروبار ہی ہمارے لوگوں کا یہ ہے، یہاں پہ تو ہماری اشرفیت چلتی اس وجہ سے ہے، ان کے معاملات ہی اسی لیے چل رہے ہیں، پاؤڈر بیچ رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ملک کے اندر افراتفری کیسے نہ ہو۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کو بھول بیٹھا ہے، جب انسان اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ انسان کو تو مصیبتیں ہم بھیجتے ہی نہیں ہیں نا، وہ تو اپنی طرف سے خود ہی پیدا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اگر مصیبت بھیجیں تو ہم پہلی قوموں کی طرح تم کو تباہ و برباد کر دیں۔ ہم اگر تمہارے اوپر آزمائش ڈالیں تو تم میں سے ایک بھی انسان بچنے والا اس زمین کے اوپر نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے پہلی قوموں کو تمہارے لیے سبق آموز واقعات بنا کے بتا کے سنا کے بتا دیا ہے تو پھر تم بہت دور کی بات ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ تم اس عذاب کے معمولی سی تجلی کا بھی مشاہدہ کر سکو۔ یہاں پہ تو انسان صحیح و سالم ہو، صحیح سالم ہو، صحت و تندرستی والا ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، اس کو دل کا مسئلہ ہو جائے، اس کو شوگر ہو جائے، بی پی ہائی ہو جائے، یا کوئی چھوٹی سی بیماری کیوں نہ ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے لیکن یہ میری تکلیف کو رفع کر دے۔
وہ دنیا جہان کے ڈاکٹر خرید سکے صرف اس لیے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، لیکن بیماری تو رب نے بھیجی ہے، آزمائش تو رب نے بھیجی ہے۔ جو رب کے ساتھ اپنی لو کو لگا لیتا ہے، رب کے ساتھ اپنے معاملات کو استوار کر لیتا ہے، رب کے ساتھ اپنے ناطے کو جوڑ لیتا ہے، فرمایا کہ رب پھر اس کے سارے معاملات کی ذمہ داری اپنے ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ آج ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر ہمیں کھانے سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ کھانا نہیں کھانا۔ اگر زیادہ بیمار ہوتے ہیں ہمارے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، ہمیں کھانے کا لطف نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں گھر والے کہتے ہیں کہ تھوڑا کھا لو، یہ بیماری تو 2-4 دن کی ہے، کل تم نے ٹھیک ہو جانا ہے تو ذائقہ بھی تمہارے منہ کا بہتر ہو جانا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، لیکن جب وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو ذائقہ خود ہی عبادات کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر انسان نماز پڑھتا ہے اس کو لطف نہیں آتا، قرآن پڑھتا ہے مزہ نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اس لیے کہ گناہوں کا جو فرق ہے، گناہوں کا جو انبار ہے وہ اس کے دل کے اوپر رچا بسا ہوا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرے گا، آہستہ آہستہ نماز کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، وہ گندگی آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان کو نماز کے اندر لطف آئے گا، انسان کو نماز کے اندر سکون آئے گا، انسان کو اللہ کی یاد و عبادت کرتے ہوئے دل بھی مطمئن ہوگا، روح بھی خوش ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جب روح خوش ہو جاتی ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ انسان اگر ظاہری بیمار ہوتا ہے وہ دنیا دار ڈاکٹروں کے پاس آتا ہے، میرے جسم کے اندر یہ بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ٹینشن ہے، یہ معاملات ہے میرے، تو وہ ڈاکٹر اس کو دوائیاں تجویز کرتا ہے، لیکن جب روح گندی ہو جائے تو پھر اللہ والوں کے پاس انسان جاتا ہے۔ جب انسان کی روح بیمار ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو روح کے ڈاکٹر ہوں۔ جب ان کے پاس انسان جاتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے رب کے لیے، رب کے سامنے اپنی عاجزی اور مسکینی کا اظہار کرتا ہے تو رب اس کے دل سے گناہوں کے اس غلاف کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا دل اطمینان کی طرف واپس لوٹ کے آ جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام والسلام کی زندگی، آپ کے خادم جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ زندگی کے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی ذات کے اندر 10 سال زندگی آپ کی خدمت کے اندر گزاری۔ فرمایا کہ میں نے ایک لمحہ بھی کبھی حضور کو غصے کے اندر نہیں دیکھا، بردبار اور تحمل، عاجزی اور انکساری والا پایا۔ ورنہ حضور علیہ السلام کے پاس صحابی آتے، کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کفار ہم اسلام لے کے آئے، ہمارے پاس جو پہلا مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو کفار کے پاس دنیا جہان کی مال و دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس موت پہاڑ کو حکم دوں نا تو یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر دے۔ اور کفار نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا مانگی، اللہ نے ان کو دنیا عطا کر دی۔ ہم نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے وعدہ کر لیا، کافروں سے وعدہ نہیں کیا، دنیا داروں سے وعدہ نہیں کیا، کسی عام انسان سے وعدہ نہیں کیا، من المؤمنین، مومنین کے ساتھ وعدہ کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ تمہاری مال، تمہارا مال میرے لیے ہے، تمہاری جان میرے لیے ہے، بدلے میں کیا ہوگا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم تم کو جنت عطا کریں گے۔ اب انسان اپنی زندگی کا موازنہ کرے کہ اس نے اگر جنت حاصل کرنی ہے، اس نے اگر رب کی رضا کو پورا کرنا ہے تو وہ یاد و عبادت کرنے کی کوشش کرے، وہ رب کو راضی کرنے کی ہر لمحہ کوشش کرے۔
اگر ایک نماز نہیں پڑھتا دو پڑھے، دو نہیں پڑھتا تو تین پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ ضرور رکھے، کسی نہ کسی صورت کے اندر ضرور رکھے۔ تھوڑا تھوڑا تعلق جب رہے گا نا ساتھ تو انشاءاللہ وہ تعلق ایک دن مضبوط تعلق بن کے ابھرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس تعلق کو مضبوط کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم مساجد کے اندر آنا ہی نہیں چاہتے۔ اب واللہ سستی کہاں پہ موجود ہے، یہ اگر عام روٹین کے اندر دیکھا جائے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ سستی کہاں پہ موجود ہے۔ اگر بات سمجھانے والا باپ غلط نہیں ہوتا، وہ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے اس کو نصیحت کرتا ہے، تو میرے خیال میں ہر ممبر کے اوپر بیٹھنے والا خطیب بھی اپنے عوام کے لیے بہتری کی بات کرتا ہے کہ تم کم سے کم بہتر تو ہو جاؤ۔ لیکن یہ معاملات انسان کی زندگی کے اپنے ہیں کہ وہ ان کو کتنا حاصل کرتا ہے، کتنا سیکھتا ہے، کتنا سمجھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب الجلال نے انسان کو دو کان دیے سننے کے لیے بھی، لیکن بات سننا گوارا ہی کوئی نہیں کرتا۔ انسان دین سیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جب دین نہیں سیکھیں گے، دین نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اپنی تربیت کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی نسل کی آنے والی کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں؟ یہ معاشرہ پھر اسی طرح تباہ و برباد ہوتا رہے گا۔ خدا نے اس قوم کی حالت کو آج تک نہیں بدلا، خدا نے اس قوم کی حالت کو آج تک نہیں بدلا، نہ وہ خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہی انسان کی قوم کی تو بات ہی بعد میں ہے، یہ انسان کے پہلے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انسان اگر اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لاگو کر لیتا ہے اور فرامین کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر دنیا جہان بڑی معمولی چیز ہے، ہم تو لوح و قلم بھی تم کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ اندازہ کریں، عراق کے اندر جنگ ہوئی، مسلمان تباہ ہوا، یمن کے اندر مسلمان تباہ ہوا، کشمیر کے اندر بچیاں روندی گئی، مصر، لبنان اور جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی مسلمانوں کی سلطنت کے اوپر کافر آ کے قابض ہو گئے، کیا رب نے پھر ان کے لیے غیبی مدد بھیجی؟ نہیں بھیجی۔ غیبی مدد کب آتی ہے؟ غیبی مدد تب آتی ہے کہ جب انسان میدان کے اندر نکلے۔ مسلمان 313 تھے بدر کے میدان کے اندر، جہاد کے لیے نکلے، کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑا، اللہ نے ان کی مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا۔ غیبی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ غزوہ احد ہوا، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ کیوں؟ مسلمان معمولی تعداد کے اندر تھے، کافروں کا زیادہ غلبہ تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے تھے کہ ہم جنگ کے میدان کا جب مشاہدہ کرتے، ہم کسی کافر کی طرف تلوار کا صرف اشارہ کرتے، اس کی گردن پہلے ہی اتری ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلے، پھر فرشتوں کی مدد آتی ہے۔ افغانستان کے اندر کئی عرصے سے جنگ لڑی، انہوں نے جنگ جیتی۔ آج افغانستان کے اندر حال آپ دیکھ لیں، ان کو کسی اور کی پرواہ نہیں۔ ہم مسلمان، ہم بحیثیت قوم گھروں کے اندر بیٹھ کے، مسجدوں کے اندر بیٹھ کے صرف دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کا بیڑا غرق ہو، یا اللہ ہمارا حالات ٹھیک ہو، یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، فلانے کو تباہ و برباد کر دے، لیکن نکلیں گے نہیں۔ جب نکلیں گے نہیں گھر سے تو پھر غیبی مدد بھی ہمارے لیے نہیں آنی۔ غیبی مدد اسی صورت کے اندر آنی ہے کہ جب ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے حق کے لیے نکلیں گے، سچ کے لیے نکلیں گے، پھر ہمارے لیے غیبی مدد آ سکتی ہے۔ ورنہ پھر ظلم و ستم کا شکار، آج چونکہ حالات حاضرہ بھی بڑے ضروری ہیں، آج ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں تو کبھی کسی نے
یہ نہیں کہا کہ غریبوں کا بجلی بھی غریبوں کے اوپر مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول بھی غریبوں کے لیے مہنگا ہوتا ہے، باقی سارے معاملات بھی غریبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی امیروں کے لیے کسی نے نہیں کہا کہ ان کے اندر بھی کمی کی جائے، ان کے پروٹوکول کے اندر کمی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام ہی ایسا ہے کہ جس نظام کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہوا ہے۔ آج غریب آنے کے لیے لائن کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ غریب اگر نکل کے اپنے جو حکمران ہیں، آپ صرف یہ نہ سمجھے ایک انسان بدلنا شروع کرے تو بڑی تبدیلی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، بڑی مشہور کہاوت ہے۔ انسان اگر اپنا موازنہ معائنہ شروع کر دے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا سوچ لے، سب سے پہلے تو تبدیلی کا اس کے اندر سوچ آنی چاہیے۔ ہم عمران خان کو جتنا مرضی غلط کہیں، ہم عمران خان کو جتنا مرضی غلط کہیں، لیکن اس نے ایک کام بڑا اچھا کیا کہ اس قوم کو شعور ضرور دیا۔ یہ جو آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اس کی بدولت ہے کہ اس نے تم لوگوں کو شعور دے دیا۔ سوئی ہوئی مری ہوئی قوم تھی، ساری زندگی ایک آیا دو آیا تین آیا، لیکن کیا ہے کہ وہ بھی اس نظام کا حصہ ہے، وہ بھی اس نظام کے اندر رہ کے غلط لوگوں کے اندر رہ کے غلط ہی ہوتے گئے۔ یہاں پہ جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا تب تک حالات انسان اور پاکستان کے سدھرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ دیکھ لیں، آپ کو نون لیگ والوں سے کوئی تکلیف نہیں، پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے کوئی تکلیف نہیں۔ انڈیا کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، فرانس کے اندر چلے جائیں، جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ گستاخ ملک ہے، وہاں پہ بھی حکمرانی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی لوگ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی مساجدیں آباد ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات سارے کام کرتے ہیں۔ ان کو تکلیف مسلمانوں کے ان ارکان سے نہیں ہے، لیکن تکلیف کب ہوتی ہے؟ تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب وہ اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہو، اسلام کو اپنے اوپر لاگو کرو۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن مسلمان جاتے نا، اس دن پھر دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، اس دن مسلمانوں کی ہی حکمرانی ہوگی۔ اور یہ دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں، دنیا کے اندر 150 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان کیوں تنزلی و پستی کا شکار ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن سامنے تھا، قرآن ان کے سروں کے اوپر موجود تھا، صحابہ جس طرف رخ کرتے وہاں پہ فتح و نصرت اللہ پہلے ان کے قدموں کے اندر ڈال دیتا۔ مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سلطان ایک جنگل کو آگ لگانے کا چیونٹیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، ایک علاقے کے اندر چیونٹیاں آ گئی، سلطان نے فتویٰ جاری کروایا مفتی سے کہ بھائی اگر آپ حکم دیں تو میں اس چیونٹیوں کے اس جرمت کو آگ لگا دوں۔ تو مفتی نے فتویٰ لکھ کے دیا اور یہ بات لکھی کہ اللہ کی مخلوق جس طرح تو ہے وہی مخلوق چیونٹی بھی مخلوق ہے، خبردار اس طرح کا کوئی کام کرنا۔ اس نے وہ فتوے اکٹھے کیے اور جب اس کا وصال ہوا، مرا وہ، تو اس نے یہ وصیت کی کہ یہ جو میرا صندوقچہ ہے اس کو میری قبر کے اندر دفن کر دینا۔ جب دفن کرنے لگے تو جو اس وقت کے پھر مشیر اور حکمران تھے انہوں نے کہا کہ شاید بادشاہ کوئی بہت بڑا خزانہ لے کے اپنے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا ہم اس صندوق کو کھول کے تو دیکھیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کے حکمران کیسے خدا ترس تھے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی فیصلے کیے تھے، جتنے بھی مفتیان عظام سے فتوے لیے تھے، وہ سارے کے سارے فتوے اس کے اندر موجود تھے۔ یہاں پہ حالات کیا ہے آپ اندازہ کریں کہ تلواریں بکتی ہیں، قلم بکتے ہیں، جس طرح طوائفہ اپنا بدن بیچتی ہے اس طرح لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر کسی کو فرانس کا ویزا ملنے کے لیے خالی اس کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ تم قادیانی ہو تو وہ قادیانی بننے کے لیے تیار ہو جائے گا، فرانس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ دیکھیں نا ملک پاکستان کے اندر ایک آسیہ ملونہ چوڑی تھی،
کہ جس کو اتنا پروٹوکول ملا، باقی کیا اس ملک کے اندر عیسائی نہیں رہتے تھے؟ کیا وہ لوگ ان کی آنکھیں کان ناک نہیں تھے؟ سب کے تھے، لیکن کیا کہتے گستاخ صرف وہ تھی جس کو ملک پاکستان نے باعزت طور پہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور وہاں پہ انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے پتہ نہیں کیا سے کیا انعامات و اکرام سے نوازا کہ شکر ہے کوئی تو نکلا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے نبی کی شان کی توہین اور بے ادبی کی۔ یہ صرف مسلمانوں کی اپنے اندر کی کمزوریاں ہیں۔ وضع میں تو ہوتوں تو نصارہ تو تمدن میں عمول، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ خدارہ اپنی حالت کو بدلے، اپنے نظام کو سدھارے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کا تصور نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھیں آج آپ تکلیف کے اندر ہے نا۔ آج اس بندے سے پوچھے کہ جو بیچارہ مہینے بعد دیہڑی لگا کے شام کو اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق لے کے گھر نہیں جاتا، تو آپ یہ سوچیں کہ آج یہ حال ہے، اس کے بعد حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ تو پھر اوکے سوکے اپنے معاملات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن جو وقت بعد میں آنے والا ہے وہ اس سے بھی مشکل اور بدتر ہوتا جائے گا۔ اگر آپ ابھی جاگیں گے نہیں تو کل بھی یہ معاملات آپ کے بچوں کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ قرآن سیکھیں گے نہیں تو کل ان کو سکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کل ان کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کفار تو اس چکر کے اندر ہے، موبائل سب کے پاس موجود ہے، بچوں کے پاس موجود ہے، یہ نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے۔ میں ایشورٹی کے ساتھ 100% یہ میں کہتا ہوں، اگر میرا تجزیہ غلط نہیں ہے تو آپ لوگ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ آج کا جو نوجوان ہے جس کی عمر 15 سے 20 سال جس کی عمر ہے، اس وقت کا جو نوجوان 15 سے 20 سال کی عمر ہے اس کو پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ آپ اس سے کلمے کا ترجمہ پوچھ رہے اس کو وہ نہیں پتا، آپ اس سے باقی سارے معاملات تو بڑے دور کی بات۔ میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، ہماری تربیت جو اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر ہو چکی ہے، آپ کو تو یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی پیدا کس دن ہوئے ہیں، ہمارے نبی کا پیدا ہونے والا شہر کون سا ہے۔ یہ نسل آنے والی جو ہے یہ اس سے بھی بگڑی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد جو آئے گی وہ اس سے بھی بگڑی ہوئی ہوگی۔ خدا کی ارض زمین کے اوپر نظام تو چلتا رہے گا، یہ نظام کب تک چلتا رہے گا، ہم اس کے اندر کتنا اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں، یہ ہم سب کو اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے کرنا ہے، کسی دوسرے کے اوپر احسان نہیں کرنا۔ ہم نے اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنی قبر کے اندر امتحان دینا ہے، ہم نے کسی کے لیے کوئی طریقہ اور وسیلہ سب ہم نے ادھر ہی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ قبر کے اندر تنہا انسان جائے گا، اس کے اعمال ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تاریکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔